جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارے سبق کا مرکبات کے اعتبار سے سب سے اہم عنوان ہے. ہمارے استاد محترم انہوں نے جب ہمیں صرف اور نحو پڑھائی تو جی انہوں نے اس وقت یہ بتلایا تھا کہ جو ہے مطلب جو یہ جو ہے نا 16 قسمیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 60% نحو ہے. جس کو 16 قسمیں سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو 60% نحو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں گروپ میں بھیج رہا ہوں ضوابط نحویہ، یہ میں نے تھوڑے سے ترتیب دیے ہوئے ہیں. تو یہ جو مرکبات میں جو ہم نے ترکیبیں ابھی تک کی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ یہ فائدہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. البتہ یہ بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا. آپ علم النحو کھولیں گی اور علم النحو میں 16 قسمیں سامنے رکھیں گی. علم النحو میں 16 قسمیں. نحو میں پہلی قسم ہے 16 قسموں میں اسم مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے ادھر میری طرف توجہ کرنی، پوری بات میری طرف توجہ کریں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا کہ جو ہے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ چیز پڑھی کیا کہ اسم کبھی حالت رفع میں ہوتا ہے، کبھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، کبھی حالت جری میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرفوعات، منصوبات، مجرورات. اس کو ایک دفعہ میں مختصراً دہراتا ہوں. دیکھیں جب آپ سے ایک ہی اسم ہے وہ مختلف حالتوں میں آ رہا ہے تو آپ سے جب سوال ہوگا کہ بھئی اگر حالت رفع میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ مرفوعات میں سے کوئی ایک بن رہا ہے. اگر حالت نسبی میں ہے، آپ کہہ رہے کہ اس پر نصب پڑھنا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی کیوں پڑھنا ہے تو آپ کہیں گے کہ منصوبات میں سے یہ مفعول بن رہا ہے. جی یا انا کے اسم بن رہا ہے، کانا کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مجرورات میں سے 2 ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو دینا. اب دیکھیں اب بعض اوقات کیا ہوگا، حالت رفع میں ہوگا اسم لیکن اس پر ضمہ نہیں آ رہا ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جی نظر آ رہا ہے سب کو جی. دیکھیے ضربا زید. ٹھیک ہے. ضربا زید. ٹھیک ہے. توجہ سے سمجھیے گا. عمرن. اب یہاں پہ رفع، یہاں پہ نصب. جی اب مجھے بتلائیں کہ زیدن پر رفع کس طرح آ رہا ہے؟ 2 پیش آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. جلدی جلدی بتلائیے گا تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو. زیدن پر رفع کس طرح آ رہا ہے؟ 2 پیش. اچھا عمرن پر نصب کس طرح آ رہا ہے؟ 2 زبر. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کس وجہ سے، میں پوچھ اب دیکھیں
अब आप सिर्फ लफ्ज तब्दील करेंगे तो एराब बदल जाएगा। जराबा, जी, जराबा उस्मान, ठीक है। रजुलैन, जराबा उस्मान रजुलैन। अब देखिए यहाँ पे तनवीन नहीं आ रही, यहाँ पे अब इधर देखिए, तवज्जो कीजिएगा, क्या उस्मानु, ठीक है, उस्मानु रजुलैन। अब उस्मानु भी फाइल बन रहा है और जैदुन भी फाइल बन रहा है, लेकिन जैदुन पे तनवीन आ रही तो उस्मानु पे तनवीन नहीं आ रही। ये एराब का फर्क आ गया ना, समझ रही बात को जी। उस्मानु में भी तनवीन आ रही, उस्मानु भी फाइल बन रहा है और जैदुन भी फाइल बन रहा है, लेकिन दोनों में फर्क आ गया जी। भाई जल्दी जल्दी बतलाएं, पूरी पूरी साथ साथ चलें जी। अच्छा, अब ये फाइल, अब ये जो फर्क है, दोनों मरफुआत में से फाइल बन रहे हैं, ये फर्क हमें 16 किस्म बताएगी कि भाई कौन सा लफ्ज किस किस्म में से होगा तो उस पर किस तरह आराब आएगा। रफा तो आएगा, लेकिन ये जईदुन इसम मुफरद मुनसरिफ सही है, इसलिए इस पर उसका रफा क्या आता है, तनवीन के साथ, जम्मा के साथ। लेकिन उस्मानु गैर मुनसरिफ है, इस पर रफा किस तरह आएगा, बगैर तनवीन के। क्यों कि गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। अच्छा अब आगे चले, रजुलैनी मफूल बन रहा है जी, बन क्या रहा है जी, मफूल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मफूल बन रहा है, लेकिन हम उस पर क्या लगा रहे हैं, कसरा लगा रहे हैं आखिर में। हालांकि क्या है, मरफुआत में से है, मंसूबात में से, मंसूबात में से नसब आना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रजुलैनी। अब ये चीज जो है हमें 16 किस्में बताएंगी कि भाई ये तस्निया है, तस्निया का की हालत रफी जो है, हालत नस्बी, ये या माकबल फतह के साथ आती है। अभी मैंने निशानदेही की आपके सामने, नून जो है तस्निया और जमा का नून गिर जाता है, एराब का महल नहीं होता, उससे पहले या और उससे पहले फतह आएगा तो ये तनवीन का जो है ना वो क्या होगा, हालत नस्बी होगा। अब देखें, वो आमरन पर भी नसब आ रहा था और रजुलैनी पर भी नसब आ रहा है, लेकिन अमरन 16 किस्मों में से इसम मुफरद मुनसरिफ सही है, इसलिए उस पर रफा किस तरह आ रहा है जी, उस पर नसब तनवीन के साथ आ रहा है। रजुलैनी 16 किस्मों में से तस्निया है, इसकी हालत नस्बी या माकबल मफूल के साथ आ रहा है जी। अब बात समझ में आ रही है कि कितना फर्क है, और अगर 16 किस्में समझ ली जाए तो कितनी आसानी से नाम समझ में आ जाती है जी। बात समझ में आ रही है जी आप सबको जी, ये है चीज। तो अब आप 16 किस्मों में देखें, ये फर्क को सामने रखते हो भाई, रफा तो आएगा। अब एक और मिसाल देता हूँ ताकि वो तीसरी किस्म, एराब की कुल 3 हालतें, यानी एराब 3 तरह से आता है। मैं पहले वो हल करवाता हूँ आपको, फिर आपको तीसरी मिसाल भी देता हूँ। देखिए एराब, दो पेश, दो जबर, दो जेर। ये एराब बिल हरकत है, क्या है, हरकत के साथ। अच्छा, अलिफ वाव या वाव, अलिफ या,
یہ کیا ہوگا؟ حرف. حرف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تیسری ہے اعراب تقدیری. تقدیری اعراب کس طرح ہوگا کہ ہم نہ رفع نہ اعراب الحرکت ہوگا نہ اعراب الحرف ہوگا، لیکن فرض کریں گے. فرض. ٹھیک ہے. محلن جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ کہلاتا ہے جہاں پہ مبنی ہو. تقدیری اعراب. اب یہ دیکھیں 16 قسموں میں سے اب 16 قسموں میں تینوں طرح کے اعراب یہاں پہ آپ کو ہمیں دکھائی دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ اب دیکھیں پہلی 3 قسمیں ہیں اسم مفرد منصرف صحیح. اب آپ مجھے بتلائیے اسم کی پہچان ہم نے کروا دی نا جی، جلدی جلدی بتلاتی جائیے. اسم کی پہچان ہم نے کروا دی، منصرف کی مفرد کی پہچان کروا دی، اور منصرف کی پہچان کروا دی، اور صحیح یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. ایک چیز رہے گی صحیح. نحو میں صحیح وہ ہوگا کہ جس کے آخر میں کیا نہ آئے جی؟ حرف علت نہ آئے. الف واو یا میں سے آخر میں کوئی نہ آئے. یہ نحو کے اعتبار سے صحیح ہے. صرف میں جب ہم چلیں گے تو صرف کے اعتبار سے میں بتلاؤں گا. مثال کے طور پہ جیسے زید میں آخر حرف کیا آ رہا ہے؟ دال. ٹھیک ہے. الف واو یا میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ صحیح ہے نحو کے اعتبار سے. جی قاسم آخر میں میم ہے تو یہ نحو کے اعتبار سے صحیح ہے. کیوں کہ جو الف واو یا میں سے کوئی نہیں. تو اسم ہو مفرد ہو منصرف ہو صحیح ہو ایک قسم ہوگی. اس کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری قسم 16 قسموں میں سے اسم مفرد قائم مقام صحیح. اسم کی بات سمجھ میں آ گئی. مفرد ہو جی قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف پر رفع تو آئے لیکن اس سے پہلے حرف پر سکون ہو. جیسے دلو یہ کم ہوتا ہے لیکن بہرحال دلو آخری حرف پر آخر میں واو آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے حرف پر سکون ہے. پہلا حرف ساکن. سمجھ میں آگی بات جی؟ ظبیو تیسری قسم جمع مکسر. جمع مکسر منصرف. ٹھیک ہے. جمع مکسر منصرف. ٹھیک ہے. جمع مکسر منصرف کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کے جو اوزان ہے مثال کے طور پہ جو علم نام میں لکھے ہوئے ایک وزن ہے فعال جو یہ جس کی مثال علم النحو میں موجود ہے. فعال یہ وزن ہے. ٹھیک ہے. اس وزن پر جو جمع آئے گی وہ جمع مکسر ہوگی. جیسے ہم نے کی رجالو. ٹھیک ہے. اب یہ 3 قسمیں جو ہیں اگر کوئی اسم چاہے رفع کی حالت میں ہو چاہے نصب کی حالت میں ہو چاہے جر کی حالت میں ہو ان تینوں قسموں میں سے تو اس پر اگر حالت رفع ہوگی تو رفع ضرور آئے گا یعنی ضمہ ضرور آئے گا. زید جی عمر خالد فاتح عامر. اچھا اسی طرح اگر جمع مکسر ہے منصرف ہے تو اس پر بھی یہ اعراب ہے کہ جاء رجال رأیت رجالا مررت برجال. بات سمجھ میں آ گئی بات جی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دیکھیں پہلی 3 قسموں کا اعراب بالحرکت. ذہن نشین کیجئے گا. بالحرکت زبر زیر پیش. ہاں اگر الف لام آ جائے ان کے شروع میں تو الف لام کی وجہ سے بعض اوقات تنوین نہیں آتی لیکن رفع ضرور آئے گا. جیسے جاء الرجال جاء ال جاء الاعرابی. ٹھیک ہے. رأیت الزبیہ.
بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ چیزیں. اچھا اب 3 قسمیں ہوگی, چوتھی قسم میں آ جائے جمع مؤنث سالم. اب دیکھیں آپ کو بہت بڑا اشکال حل ہوگا. میں آپ کو قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں جہاں پہ خواتین کا تذکرہ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ, ان المسلمین والمسلمات, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر واو آ رہا ہے بیچ میں, ان شروع میں آ رہا ہے. اب ان کے بعد کسرہ کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتی, اول مسلماتی کسرہ کی وجہ ہی نہیں بنتی, کیونکہ ان کی اسم کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں 16 قسمیں پڑھی ہوں گی نا تو ہمیں فوری سمجھ میں آ جائے گا بھائی 16 قسموں میں جو جمع مؤنث سالم ہے اس کی حالت نصبی آتی ہے کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب جمع مؤنث سالم کی پہچان تو آپ کو بتلا دی تھی, جس کے آخر میں الف لمبی تا ہو. تو جمع مؤنث سالم کی پہچان ہی کس کے ساتھ ہوگی جی؟ کس کے ساتھ ہوگی جی؟ بتلائیے, جلدی جلدی بتلائیے. نصب کے ساتھ, فتح کے ساتھ. تو دیکھیں وہ آ رہے ہیں کسرہ کے ساتھ ہوگی. اب جمع مؤنث سالم کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں جمع مؤنث سالم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, المسلمات حالت نصب میں ہے لیکن حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے, کسرہ آ رہا ہے. والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کتنی مثالیں آ گئی الحمدللہ جی؟ بتلائیے کتنی مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگوں کا جواب نہیں آ رہا. اللہ اکبر, بھی کلاس میں کوئی موجود نہیں ہے. جی لکھ کر جواب ضرور دیتی رہیں تاکہ ہمارے علم میں آئے کہ آپ موجود ہیں, آپ چل رہے ہیں. اچھا اچھا اب دیکھیں, تو ابھی کتنی مثالیں آپ کو سمجھا دی. اب اس سے آگے چلیں غیر منصرف. اب غیر منصرف کی پہچان آپ کو کروا دیے. تو غیر منصرف کی حالت رفع کس کے ساتھ آئے گی, فتح کے ضمہ کے ساتھ, اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اب سوال ہوتا ہے, دیکھیں اگر آپ 16 قسمیں سمجھ جائیں گے تو آپ کو سوال کا حل ہو جائے گا. دیکھیں اب یہاں پہ جو یہاں پہ مثال لکھی اسی کو سمجھ لیں. مررت بعمر. اب دیکھیں اب با کسرہ دیتا ہے, حالت جر ہے, لیکن یہاں پہ کسرہ نہیں آ رہا, یہاں پہ فتح آ رہا ہے. تو اگر آپ 16 قسمیں نہیں پڑھی ہوں گی تو آپ نہیں سمجھ سکتے. 16 قسمیں پڑھ لی تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی وہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ لیکن یہ 16 قسمیں حل ہوں گی تب آپ کو آئے گا, اور اس سے پہلے مفردات حل ہوں گی تو 16 قسمیں سمجھ میں آئیں گی. اس لیے میں نے پھر مفردات کروائے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مفردات سے کیوں شروع کروایا, کہ جی بنیاد بنے گی تو آگے آپ کو آئے گا. تو دیکھیں اب یہ 16 قسمیں ہیں. اب اس سے آگے چلیں جی. اب اعراب بالحرف شروع ہو رہا ہے, واو الف واو یا والا. اسماء ستہ مکبرہ, 6 اسم وہ لکھے ہوئے, ابن اخن فمن حنون ذو مالن, ٹھیک ہے. ان کا اعراب بالحرف ہے, ابھی تک بالحرکت تھا, آگے بالحرف ہے. جی دیکھیں جاء ابو کا, ابو کا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں فائل بن رہی ہے,
لیکن رفع نہیں آ رہا. اب آپ اگر آپ کو 12 قسمیں 16 قسمیں حل نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ 16 قسم صحیح طرح حل کی ہیں تو آپ کہیں گے دیکھیں واو کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے. حالت نسبی دیکھ لیں. مررتو رأیتو. رأیتو اباکا. اب دیکھیں حالت نسبی کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ فتح کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. فتح کے ساتھ نہیں آ رہی, الف کے ساتھ آ رہی ہے, اعراب بالحرف ہو گیا. اسی طرح آگے آ جائیں, اگلی مثال دیکھیں. اب یہ ہے, یہ 16 قسم حالت رفی میں ہی آ رہا ہے لیکن اعراب بالحرف ہے. مررتو بابیکا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے جی. اب یہاں پہ کیا رہا, رفع آ رہا ہے لیکن رفع کس طرح آ رہا ہے؟ واو کے ساتھ. نصب آ رہا ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ الف کے ساتھ. جر آ رہا ہے لیکن کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ یا کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے دیکھیے تسنیہ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 3 الفاظ ہیں. تسنیہ کلا وکلتا. ٹھیک ہے, اسنان اسنتانی. تسنیہ کی پہچان آپ کو کروا دی ہے. تو ان کی حالت رفع کس کے ساتھ آتی ہے؟ حالت رفع کس کے ساتھ آتی ہے؟ الف کے ساتھ. ٹھیک ہے, جاء رجلانی. دیکھیں اگر ہم زبر زیر پیشی کو سامنے رکھیں گے تو یہ ہم سے حل ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ تسنیہ اور جمع میں نون زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نون کو آپ گرا دیں. نون اعراب کا محل نہیں ہوتا, اس سے پہلے الف آ رہا ہے. یہ تسنیہ کی حالت رفع ہے. ہاں, تسنیہ کی لفظ تسنیہ کا ہو اور حالت رفع میں ہو, اس پہ تنوین آ جائے, آپ مجھے دکھا دیں. ایسا نہیں ہوگا. یعنی ضابطے کلی ضابطے ہیں کہ بھئی تسنیہ کی حالت رفع الف کے ساتھ ہی آئے گی. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالت نسبی کس کے ساتھ آئے گی؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. وہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا. ایک مثال دوبارہ اسی مثال کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رأیتو جی صالحین. ٹھیک ہے, صالحین. اب یہ ہو گیا جی. مررت بصالحین. ٹھیک ہے, تسنیہ حالت جری بھی کس کے ساتھ آئے گی؟ وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے, مررت بصالحین. با لگا دیں. اگر آپ کو 16 قسمیں سمجھ میں نہ آئی ہوں تو یہ حل نہیں ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سب کو؟ تو یہ حل تب ہوگا جب آپ کو 16 قسمیں سمجھ میں آ گئی, ورنہ نہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی 2 مثالیں. آگے چلے, اگلی قسم ہے جمع مذکر سالم. تو جمع مذکر سالم کی حالت رفع کس کے ساتھ آتی ہے؟ واو کے ساتھ. واو ما قبل مضمہ کے ساتھ. میں کرواتا ہوں آپ کو مثال سے. جاء مسلمون. ٹھیک ہے, نون کو ہٹا دو, واو ما قبل مضمون مسلمون. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا جی. اب یہ کیا ہے؟ حالت رفع ہے, واو کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے اس کی حالت نسبی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, حالت نسبی رأیتو مسلمین. لیکن یہ جمع مذکر سالم کی پہچان آپ کو بتلا دی تھی. اس میں یا ما قبل کسرہ ہے. یا ما قبل کسرہ. سمجھ میں آگی بات جی؟ اچھا, اسی کو آپ
حالت جری میں کر لیں، با لے آئیں شروع میں، اور یہاں پہ مررتو رأیتو بھی مسلمین کر لیں تو ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آگی جی. اب آگے اس سے آگے جو ہے وہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اعراب تقدیری شروع ہے. اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو تقدیراً اعراب آئے گا. اعراب تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہراً اعراب نہیں آئے گا. ہم فرض کریں گے جیسے جاء موسیٰ، اس میں مقصور کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں الف ہو حمزہ نہ ہو. جاء موسیٰ، اب تینوں حالتوں میں یہی آ گیا، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. تبدیلی ہو رہی ہے موسیٰ میں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پیچھے سے دیکھیں گے کہ یہ کون سا کیا بن رہا ہے. اگر فاعل بنا تو ہم کہیں گے حالت رفیع میں ہے جی، جی تقدیراً مرفوع ہے. اور اگر حالت نصبی میں تو ہم اگر منصوبات میں سے تو ہم کہیں گے حالت نصبی میں ہے تقدیراً منصوب ہے. اور اگر مجرورات میں سے تو ہم کہیں گے حالت جری میں تقدیراً مجرور ہے. سمجھ میں آگی بات؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. یہ چیزیں جی یہ آپ کریں گی، آپ کریں گی تو چلو یہ حل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا اس سے آگے اس سے اگلی قسم اس میں منقوص، اس کے آخر اس کے ساتھ وہ بھی ہے کہ کوئی اسم عام اسم اس یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے. غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. ٹھیک ہے جی، جاء غلامی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے کیا ہے اس میں منقوص؟ جی جاء القاضی. ٹھیک ہے، اس میں دو حالتیں تقدیری ہیں، ایک حالت میں اعراب آتے ہیں. جاء القاضی، اس میں الف لام کا آنا ضروری ہے، پھر یہ قسم بنے گی ورنہ دوسری بن جائے گی. اور مررتو بالقاضی، رأیت القاضیہ حالت نسبی پتہ کے ساتھ آئی القاضیہ. ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اب قرآن کریم میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ آسانی سے حل ہو جائے گا اور ہمیں اعراب کا بھی پتہ چل جائے گا. رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آخر میں آخری قسم جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، اس میں بھی تقریبا تقدیرا اعراب ہے. تو اگر آپ ان 16 قسموں کو سمجھ لیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 60% نحو حل ہو جائے گی. کر لیں گے انشاءاللہ. چلے ان 16 قسموں کو پریکٹس کریے، سیکھیے، حل کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. جی دعا میں یاد رکھیے گا. یہاں تک آج ہم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم صرف کا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.